ہماری اس فہرست میں ہیں۔ دوسری نشست جو 2:30 بجے شروع ہوگی اس میں آپ حضرات ان سے بھی مستفید ہوں گے، اور مہمان ذی وقار گیسٹ آف آنر عالی جناب مہمان ذی وقار عالی جناب آقائے محمد رضا صالح وائس چانسلر المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا بیان جو ہے وہ دوسری نشست میں آخر میں ہوگا۔ لہٰذا اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عالی جناب مفتی ضیاء الحق میر وائز بج بہاڑا کشمیر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ عالی جناب مفتی ضیاء الحق میر وائز بج بہاڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعطرتہ وعلماء امتہ واولیاء سنتہ ومفسرین محدثین الی یوم الدین الا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد۔ قال تبارک اللہ تعالی فی کتاب الذی نزل علی رئیس الرسل والانبیاء فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال اللہ تعالی فی کتاب مبین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی کتاب مبین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، ابھی یہاں نماز باجماعت بھی ہوگی، لہذا اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ جب تک یہ نشست چل رہی ہے تشریف رکھیں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والکاسیۃ والناہیہ وایاکم وشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعام۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارزقنا شفاعته رفاقته حمایته وصالته فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب زدنا علما وحلما وفہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ واجب الاحترام رئیس الجامعہ، دیگر ممتاز علماء کرام،
दानिश्वर हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इशारात पर इक्तिफा करूंगा क्योंकि मुझे पूरा एहसास है कि यहाँ तो जो स्टेज है, यहाँ तो आलिम फाजिल बैठे ही हैं, मगर जो मेरे सामने हैं आप सब लोग साहिब इल्म, साहिब तदब्बुर, साहिब तफक्कुर, साहिब इल्म दानिश, साहिब फहम फिरासत अल्लाह के फजल करम से हैं। मैं आपके इल्म और मुताला में इजाफा करने नहीं आया हूँ, न मैं कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, मुताला करते हैं। मैं याद दहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि मिलकर जो यहाँ गुजारिशात की जाएंगी, ये सिर्फ खुसूसन मैं जो गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के लिए। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि आप सब लोग साहिब मुताला हैं। विलादत बासादत खातमुन नबीन, शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, मुखबिर सादिक, सादिकुल मज़दूक, पैगंबर जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की मुनासबत से इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जो यहाँ ये तकरीब इज्तिमा इसका इनेकाद किया गया है, और मुझ कम इल्म को भी मदऊ किया गया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। लिहाजा मैं शिया फेडरेशन जम्मू के जो अमीर हैं और उसके साथ साथ जो इनके अराकीन हैं, ओहदेदारा हैं, और जो इस जमात के साथ मुंसलिक है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने की दावत दी। दो तीन मसले हैं। एक है, ये मसला नहीं है बल्कि इसी मुनासबत से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की तकरीब यहाँ मुनक्कद की गई है। इस हवाले से मैंने कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत तिलावत की, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने हमें बेशुमार नियामतें दी हैं, ऐ खुदा ऐसा नहीं तू अंदर शुमार, मीनतानम बाजुबान सद हजार, जान गोशो चश्म होशो पाउदस, जुमला अज दुरहाए एहसानत पुरस्त। अल्लाह की जितनी नियामतें हैं, एक जुबान क्या बल्कि अगर इंसान को अगर हमें फर्दन एक एक लाख जुबानें भी हों तब भी हम अल्लाह की उन नियामतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें इतनी नियामतें दी है। इस आयत में अगरचे मुफस्सिरीन इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ फजल और रहमत से मुराद दीन इस्लाम, कुरान, ईमान, इस्लाम। अगर हम गौर करेंगे, ये जो नियामतें हैं, अल्लाह ने हमें ईमान दिया, ये नियामत है। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, ये नियामत है। अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, नियामत है। मगर ये उस नियामत उज़्मा के अज्जा है, ये उस नियामत उज़्मा के अज्जा है जिस नियामत उज़्मा के ताल्लुक से ही हमें यह नियामतें मिली। जब हम कुरान, नज़ूल कुरान पर खुश हो जाए,
ایمان پر خوش ہو جائیں، اسلام پر خوش ہو جائیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ مجموعی طور اس مہینے کو ہی اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل۔ کیوں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ جب ماہ رمضان المبارک کو برکت دی گئی، اس لیے اس مناسبت سے اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ اس رات کو برکت دی گئی، اس تعلق سے اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ مگر یہ دیکھنا ہے کہ جس عظیم المرتبت پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے، وہ کتنی بڑی عظمت ہے، برکت ہے، صاحب جلال ہے، صاحب برکات ہے۔ جب ہم قرآن پر خوش ہو جائیں، اسلام پر خوش ہو جائیں، دین پر خوش ہو جائیں، کیا ولادت باسعادت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا غیر شرعی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ایک کم 1,40,000 پیغمبر، ان میں سے کچھ پیغمبروں پر رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے، ان پر کتابیں نازل کی گئی، مگر کہیں یہ آیت دکھائی نہیں دیتی، ایسی جامع آیت جو آیت نزول قرآن کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیات میں نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک تمام اسلام ہی لے کر آئے تھے، مگر اس اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، یہ اپنی ارتقائی عمل میں تھا۔ اکمل ہوا تو جب اکمل افضل پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آج کے دن 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کا دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کی۔ نہ کوئی پیغمبر آئے، رسول کی تو بات ہی نہیں، نہ کوئی کتاب آئے، بند سلسلہ ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ آپ کا دین، نظام زندگی، کوڈ آف لائف، یہ صرف اور صرف اسلام ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ بس ایک راستہ۔ تو اس کے آگے جب ہم جائیں گے، اب دیکھیں گے، کیونکہ یہاں شیعہ برادری کے سامعین بھی ہیں، سنی برادری کے سامعین بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ غیر مسلم بھائی بھی ہوں گے۔ یہاں میرے ذہن میں آیا، حالانکہ یہ تو بڑے فاضل عالم، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی یہاں ہوں گے، جب کنچی کی بات آئی کہ انہوں نے، یعنی جب یہ کنچی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اگر کام نہ کرے تو دوسرا حصہ اس کا ساتھی بنے، اور جو اس کے بیچ میں آئے وہ کٹ جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ شیعہ اور سنی اس لیے جمع ہوئے ہیں، شاید غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کو گزند پہنچانے کے لیے، ہرگز نہیں۔ ایک طرف 2 مسئلے ہیں یہاں، ایک طرف ہے اتحاد بین
इंसानियत का इतिहाद। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिका मिन तुराब, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिका मिन तुराब। ये जो इंसानी ज़ुर्रियत है, इसके जो हकीकी वालिदैन है वो आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम है। हम बंदर की औलाद नहीं है, हम बंदर की औलाद नहीं है, हम आदम की औलाद है। वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान की साख्त बंदर से नहीं है, ये बंदर की इर्तिकाई अमल का नतीजा नहीं है। जिस तरह हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है डार्विन थ्योरी, बंदर से पैदा हुए, करोड़ों साल ये बंदर रहा जंगल में, तो अचानक एक मौके पर जो इसकी आगे की टांगे थी ये ऊपर उसने उठाई, पीछे की जो टांगे थी खड़ा हुआ इन पर, तो इंसान बन गया। जो दुम था वो आहिस्ता आहिस्ता कट गया। मगर कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन साख्त पर मैंने इस इंसान को बनाया, क्योंकि इस इंसानी साख्त से ही अकमल और अफजल पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस होना था। यह हकीकत है। लिहाजा एक तरफ ये जो मुस्लिम बरादरी है, मुस्लिम बरादरी, अब जो इसके बगैर जो बरादरी है गैर मुस्लिम भाई, इसके लिए मैं एक वाक़ा सिर्फ बयान करूंगा, इसके लिए क्योंकि मैं जम्मू में पहली मर्तबा बोल रहा हूं। यहाँ मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, यहाँ मीडिया के भी लोग होंगे, ये आवाज जाएगी। मैं चाहता हूं आज इस स्टेज से, जम्मू के इस शिया फेडरेशन के स्टेज से ये आवाज जाए। आवाज क्या जाए कि आपस में तफर्रुक मत डालिएगा, आपस में तफर्रुक मत डालिएगा। सुन्नी है, शिया है, सुन्नियों में हनफियों में कितनी जमातें हैं, अपनी जगह सलामत है। सल्फी है तो अपनी जगह है, फिर सुन्नियों में बरेलवी है या देवबंदी है, अपनी जगह है। मगर इन फरूई और इज्तिहादी मसाइल में आम लोगों को मत उलझाइए, आम लोगों को मत उलझाए, क्योंकि दुश्मन चालाक है। उसने समझा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ, इनके खिलाफ वो सुकड़ मिसाइल, क्रूज मिसाइल, मुहल्लिक हथियार भी काम नहीं करेंगे। काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अब इन्होंने क्या चाहा, ये मुस्लिम, ये भी एक अक्सरियत है, लिहाजा इनको आपस में इन्हीं फरूई और इज्तिहादी मसाइल में उलझाओ। जब ये उलझ जाएंगे तो इनके फॉलोअर्स, एक पीर के अलग फॉलोअर्स हैं, दूसरे पीर के अलग फॉलोअर्स हैं, तीसरे पीर के अलग फॉलोअर्स हैं। ये पीर अपनी अपनी जगह ऐश आराम से बैठेंगे। मुझे भी अपनी रेवर सलामत, आपको भी अपनी रेवर सलामत। आपका भी घर चलता है, मेरा भी घर चलता है, इनके घर चलने दो। ये इनकी यही समझना चाहिए। तो इन दुश्मनों ने क्या चाल चली, उन्होंने हमें इन्हीं फरूई इज्तिहादी मसाइल में उलझाया। लिहाजा मैं इस शिया फेडरेशन के इस स्टेज से मैं गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हनफी थॉट ऑफ स्कूल का शागिर्द हूं, आलिमों में से मैं नहीं हूं। नो डाउट मैंने छोटी बड़ी 8 किताबें पब्लिश हुई है मेरी, मगर मैं जानो ये अदब, मुझे फख्र है कि मैं उलमाए किराम की सोहबत में अक्सर बैठता हूं, और वहां पर भी यही बातें मैं उनसे 2 टोक अल्फाज में कहता हूं।
کبھی ہمارے وہ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے حوالے سے راز قدل میں عمر صاحب کی سربراہی میں جو متحدہ مجلس علماء کے صدر ہیں، یعنی وہاں اس کی سرپرستی میں تمام مکاتب فکر اور مسالک کے علماء نمائندے ہوتے ہیں، مگر وہ وہاں بھی وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تیز طبیعت ہے۔ میں ہاں نہیں ملاتا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں کبھی زہر الہلال کو کہہ نہ سکا کند۔ تو میرے غیر مسلم بھائی بھی یہاں ہوں گے، تو ایک چیز، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، تو انہیں چاہیے کہ ایک ہو جائیں، شیعہ اور سنی کے نام پر، بریلوی اور دیوبندی کے نام پر کوئی اختلاف نہ کریں، نہ لڑیں، اپنی اپنی جگہ، ان کا اپنی اپنی جگہ۔ مگر جو دوسری بات غیر مسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حدیث نبوی سرسم ہے، حدیث نبوی کیا ہے؟ من آزا ذمین فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ۔ اے میرے جموں کے غیر مسلم بھائیوں، کوئی شخص آپ کو یہ تاثر نہ دے یہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، شیعہ سنی کا اتحاد ہوا ہے، شاید ان کی یعنی ایک پالیسی ہوگی، یہ سوچیں گے کہ جو ایک غیر مسلم بھائی ہے ان پر غالب کس طرح آئیں گے۔ ایسی بات نہیں، ان کو گزند کیسے پہنچائے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان نے وہاں تو یہ تصور نہیں ہے شیعہ سنی یہ سلفی غیر سلفی دیوبندی بریلی، جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اذیت پہنچائی، سوچے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اذیت پہنچائی، اس نے غیر مسلم کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچا دی، اس نے مجھے اذیت پہنچا دی۔ حنفی ہو کر ہم کتنا درود حضور پڑھیں، شیعہ ہو کر ہم یہاں صلوات پڑھتے ہیں، درودوں کی بارش لگتی ہے، مگر اگر اس حالت میں بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اتحاد کی باتیں بھی کرتے ہیں، اگر اسی مسلمان نے غیر مسلم کو اذیت پہنچائی، اس نے اس غیر مسلم کو اذیت نہیں پہنچا دی، اس نے مجھے اذیت پہنچا دی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا دی۔ اتنا ہی نہیں فرمایا، جس نے مجھے اذیت پہنچا دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچا دی۔ دوسرے حدیث کا مفہوم، جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اذیت پہنچا دی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس مسلمان کے خلاف، اس غیر مسلم کے حق میں مقدمہ دائر کروں گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہی باعث رحمت نہیں ہے، تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اے مسلمانوں، کسی غیر مسلم کو اذیت مت پہنچا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر خدا نخواستہ یہ دشمن بن جائے، ان کو استعمال کیا جائے قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو اس وقت کیا؟ اشداء علی الکفار، تو اس وقت مسلمان تو کیا ہے؟ سخت ہے، دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اہل بیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے نہیں دیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو یوں ہی اذیت پہنچا دی، میں اللہ کی عدالت میں کل اس مسلمان کے خلاف
اس مسلمان کے حق میں مقدمہ دائر کروں گا تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ مجھے امید ہے کہ اس مسلمان کے خلاف، اس غیر مسلم کے حق میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ جیت لوں گا۔ شاید ذہن میں نہیں آیا، وہاں تو وہ مسلمان نہیں جیتے گا، وہاں تو وہ غیر مسلم جیتے گا، کیونکہ ان کا وکیل جو ہوگا وہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوں گے۔ یہ تو تھا میلاد۔ پھر اب مختصراً، کیونکہ یہاں جو بیٹھے ہیں شیعہ برادری نہیں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ حق ہے، یہ اب یہ کیا ہوا ہے ہمیں کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ برادری کا، یہ انہی کی تاریخ کا واقعہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایسا سمجھا ہے یہ ان کی میراث ہے، ہماری میراث نہیں ہے۔ میں اس وقت اس سٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ جتنے تعلقات آپ کو اہل بیت کے ساتھ ہے، ہمیں بھی اتنے ہی تعلقات اہل بیت کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ جزء ایمان ہے۔ اب اس مناسبت سے ہم کیا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے منت رکھی مومنین پر کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر جناب محمد عربی وسلم کو بھیجا۔ مقصد نبوت، مقصد بعثت، مقصد رسالت، مقصد ولادت کیا ہے؟ 4 چیزیں بیان کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے یہ بڑی گمراہی میں تھے، اس بڑی گمراہی میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ جب ہمارے پاس یہ ذکر آتا ہے، کوئی مولانا، کوئی مفتی صاحب، کوئی سکار یہ بیان کرتا ہے، وہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ کی توجہ مجھ احکر کی طرف ہے نا، یعنی زندہ دفن کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، پہلے دور جاہلیت میں تھا، پھر اسلام قبول کیا تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو بھی غیر مسلم کلمہ پڑھے، اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابی خوش ہوا، مگر اس کے باوجود عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہی گناہ مجھے ستاتا ہے، کیا وہ بھی معاف ہو جائے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کی آنکھوں سے، رسالت کی آنکھوں سے یعنی ایکسرے کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بتا دیا تمام گناہ معاف، اچھا بتائے وہ کیا گناہ ہے جو آپ کو ستاتا ہے؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بچی تھی، وہ چلنے پھرنے لگی، میں نے اس کو ایک دن نہلایا، سجایا اور اپنے ساتھ لے لیا، جسے گڑھا کھودا جاتا ہے وہ سامان بھی لیا اپنے ساتھ۔ تو اس نے کہا، ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس بچی کو کہا ہم سیر کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ہم بستی سے دور پہنچے تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، تو یہ پیاری بچی جو تھی، جو مٹی مجھے لگ جاتی تھی میرے لباس پر، کپڑوں پر، یہ صاف کرتی تھی۔ جب میں گڑھا کھودتی تھی تو یہ مجھے تعاون دیتی کہ وہ مٹی نکالنے میں، مگر اس بچی کو کیا معلوم ہے یہ گڑھا میرے لیے ہی کھودا جاتا ہے، یہ میرے لیے ہی کھودا جاتا ہے۔ جب گڑھا تیار ہوا، میں نے اس معصوم بچی کو جو سج دج کر میں نے اس کو لیا تھا، میں نے اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا اور مٹی ڈالتا رہا، یہ چلاتی تھی، ابو ابو ابو، جہاں تک مٹی میں نے اس کے چہرے کے اوپر بھی ڈال دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ گناہ میں نے کیا، گناہ یہی مجھے ستاتا ہے۔
تو ہم کیا کہتے ہیں وہ ظالم لوگ تھے. تو بھائیو تو وہ زندہ ہونے کے بعد ان کو دفن کرتے ہیں, ہم ماں کی پیٹ میں ہی ان کو دفن کرتے ہیں, ماں کی پیٹ میں ہی ان کو دفن کرتے ہیں. مگر کیا ہے مسلمان وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اختصار کے ساتھ میں عرض اب کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ہے مقصد نبوت رسالت بعثت. اب اہل بیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ رسالتی یعنی مقصد نبوت, مقصد بعثت, مقصد رسالت, مقصد ولادت, اس کو کیا مناسبت ہے اہل بیت کے ساتھ؟ کیا مناسبت ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتا دیتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ ایک جگہ ہے. دوسری جگہ کیا ہے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک اور جگہ ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ خاص 3 آیات ہے قرآن مقدس میں جن سے اہل بیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برتری, ان کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے. اے پیغمبر اہتمام اللہ کرتا ہے, اعلان نبی رحمت اللہ کو کرواتا ہے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جو میں وعظ و تبلیغ کرتا ہوں, جو میں ان کو شرک و بدعات سے پاک کرتا ہوں, حکمت کی باتیں بتاتا ہوں, علم قرآن, رموز قرآن, اسرار قرآن ان کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے کوئی زمین نہیں چاہیے اس کے بدلے, مجھے کوئی زر نہیں چاہیے اس کے بدلے, مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے اس کے بدلے, مگر ہاں مجھے معاوضہ چاہیے الا المودۃ فی القربى, میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھنا. جہاں ایک طرف حدیث پاک ہے انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی, تو دوسری طرف ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے یا کیا ہے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی. اب مسئلہ ہے اہل بیت کون ہے؟ مفسرین نے اس میں ازواج مطہرات بھی لائے, ٹھیک ہے اہل بیت میں ہے, مگر نبی رحمت اللہ نے خود جو ایک موقع پر تشریف فرمائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ, علی مرتضیٰ کے ساتھ, اسد اللہ کے ساتھ, شیر خدا کے ساتھ, انا مدینۃ العلم وعلی بابہا انا دار الحکمت وعلی بابہا, ہم کیوں ڈرے یہ احادیث بیان کرنے میں؟ ارے میرے سنی بھائیو, یہ حدیث بھی رکھو, یہ حدیث بھی سامنے رکھو, اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں ہماری شان بلند ہو جائے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے. تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مہمان آئے, شاہی ولایت بھی تشریف لائے, ان کے ساتھ حسنین بھی تھے, تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا کو اٹھایا اور ان کے اوپر ڈالا. سردی کا موسم تھا یا تعظیم توقیر کے حوالے سے, اللہم اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, ذرا پڑھیے اللہم ھذا اہل بیتی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. تو آخر پر میں عرض کروں گا, آخر پر ایک اتحاد بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان اتحاد, دوسری جو انسانیت کے حوالے سے ہمارا باپ ایک ہے, ہماری ماں ایک ہے, لہذا ہم دوسرے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی جس طرح جناب نبی رحمت اللہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ہمیشہ اچھا چاہا, ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جو قرآن میں ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ دراصل وہ ایجنسیاں جو اس وقت کام کر رہی ہے, ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہے,
اس وقت کسی جگہ شیعہ کے فرقے کے وہ سکرین بنا ہوا ہے، کسی جگہ سنی فرقہ اس کا سکرین بنا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہاں کتنا قتل غارت ہوتا ہے۔ ریموٹ کن کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ان شاطروں کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ تحقیق کریں گے تو براہ راست جو ہے مسلم ورلڈ کے بغیر ان کے ہاتھوں سے مسلمان زیادہ نہیں شہید ہوتے ہیں جتنے ہم آپسی لڑائی میں اب شہید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ان کا کام آسان ہو گیا۔ اگر ہم ان کے اس کام کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چیز ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اور ہم جتنا ہم اپنے لیے رفیق بن جائیں، شفقت والے بن جائیں، رحم کھانے والے بن جائیں، اسی طریقے سے دوسری یعنی غیر مسلم برادری بھی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں ہم پر، ان کے بھی حقوق ہیں ہم پر، ہمیں چاہے کہ ہم ان حقوق کو نبھائیں۔ تو آخر پر نبی رحمۃ اللہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہمارے بچے ہیں، ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسانیت میں بھی، انسانوں میں بھی چینج آنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اس ہندوستان میں کیا اب ہو رہا ہے، 5 سال کی بچی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا، 4 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ کون سا مذہب ان کو اجازت دیتا ہے؟ ہم اس دہانے پہنچ گئے ہیں، ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ تو آخر پر صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ اے والدین جو بچوں کے والدین ہیں، چاہے شیعہ والدین ہیں، چاہے سنی والدین ہیں، یا اور کوئی والدین ہیں، کس تنظیم کے ساتھ، کس مکتب فکر کے ساتھ، تو نبی رحمۃ اللہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادبوا، اگر اس یعنی دوسرے بھی چلے اس پر، سونے پر سہاگا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں یعنی 3 چیزوں سے ان کا جو رابطہ ہے جوڑیے۔ حب نبیکم، نبی رحمۃ اللہ وسلم کا محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ وحب اہل بیتہ، نبی رحمۃ اللہ وسلم کے اہل بیت کا محبت ان کے دلوں میں ڈالیے۔ وقرأت القرآن، جس طرح مولانا نے بجا فرمایا ہے کہ وہ قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، تمام عالم انسانیت کو سلامت رکھے۔ اللہ سے یہی دعا ہے بطفیل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بطفیل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن اختلافات میں یہ مسلم امہ بٹ گئی ہے، ہمیں ان اختلافات سے بچا لے، یعنی نکالے اس بنور سے، اور جو باقی جو انسانیت ہے کہ ہم ان کے لیے بھی خیر خواہ بنے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔